السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو میشفا. تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. آج میں آپ کی ملاقات جن سے کروانے جا رہا ہوں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو وداؤٹ اینی انٹروڈکشن ہم سٹارٹ کریں گے. قاسم علی شاہ صاحب سر بہت بہت شکریہ میشفا پروڈکشنز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. ہم لوگ میں تو آج گھر سے نکلا تھا کچھ موٹیویشن لینے کے لیے, کیونکہ جس طرح کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں میری طرح بہت سارے اور ینگسٹرز ہیں جن کو یقین موٹیویشن کی ضرورت ہے. آلدو آئی ایم ویری موٹیویٹڈ آلریڈی بٹ وی نیڈ سم کائنڈ آف موٹیویشن فرام یو. تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے آج کل کے حالات چل رہے ہیں پینڈیمک کو لے کر, تو اس کے بعد مطلب ابھی جس طرح سے ریسیشن آ رہا مارکیٹ کے اندر, جاب مارکیٹ کافی ڈاؤن جا رہی ہے اور عوام انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی آ رہی ہے, بٹ لیکن ابھی گراؤنڈز بھی کس طرح کے ہیں اور پینڈیمک کے بعد کی لائف کس طرح کی ہوگی؟ اچھا دیکھیے, کچھ چیزیں ہمیں پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو پینڈیمک ہے اس کا کوئی اندازہ تو نہیں تھا کہ آ جانا ہے. اب جب آ گیا تو بڑی دنیا جو ابھی تک ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے اور وہ ابھی تک کہہ رہی ہے کہ شاید یہ ایک دم سے ختم ہوگا اور لاک ڈاؤن ختم ہوں گے, اس کے بعد دنیا بالکل ویسی ہوگی جیسی پہلے تھی. تو ان سب کو جان لینا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہوگا. دنیا کی تاریخ میں جب بھی پینڈیمک آئے ہیں اور اسی طرح کے ملتے جلتے پینڈیمک دنیا پہلے کئی بار دیکھ چکی ہے, ان پینڈیمکس کے بعد دنیا میں انتہا کی تبدیلیاں آئی ہیں. کیونکہ انسان کا جو کہہ لیجیے انسان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ شروع سے, مطلب کہہ لیجیے جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے, آنے والا جو چیلنج ہے وہ انسان کو روک نہیں سکتا. انسان اس چیلنج سے کوئی نہ کوئی رستہ بنا کے نکل جاتا ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ سکا جو انسان سے بڑا ہو. ہمیشہ انسان مسئلوں سے بڑا ہو کے وہ نکل گیا اور مسئلے پیچھے رہ گئے. اب یہاں پر شاید اس ایک ایسا نہ دکھنے والا جو کرونا ہے اس کے ساتھ لڑا تو نہیں جا سکتا, لیکن اس کے آنے سے بڑی چیزیں ایسی ہیں جو پارٹ اینڈ پارسل ہو گئی ہیں. شاید وہ 4 سال بعد ہونی تھی 5G آنے کے بعد. مثلا آپ دیکھیے کہ IT انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ گیجٹ سارے کے سارے ان کا استعمال کتنا تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. فزیکل سٹورز کا کانسیپٹ ختم ہونے لگ پڑا ہے. میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک جو بڑا سٹور ہے زارا, 800 آؤٹ لیٹ ان کے بند ہوئے ہیں. یورپ میں جو کھلونوں کی دکانیں آؤٹ لیٹس ہیں 200 سٹورز بند ہو گئے ہیں. پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ چند دن پہلے ہمیں کچھ ایکسٹینشن تھی چھوٹی سی دفتر کے, کچھ IT کے بچے تھے, ہمیں فرنیچر خریدنا تھا اور جب ہم نے مارکیٹ میں دیکھا تو کتنے دفاتر بند ہو رہے ہیں اور وہ کوڑیوں کے بھاؤ پہ اپنا فرنیچر دینے کو تیار ہیں کیونکہ ان کو رینٹ پڑ رہا ہے. میں چند ہی دن پہلے گلبرگ کے ایک معروف پلازا میں گیا, میری ایک میٹنگ تھی میری ٹیم کی. اس پلازا کے کتنے فلورز خالی پڑے ہوئے تھے. تو میں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ جو رینٹ دے رہے تھے ان کے پاس رینٹ دینے کو پیسے نہیں, لہٰذا انہوں نے سٹورز کو بند کر دیا اور آفیسز کو بند کر دیے. اب یہ سارے بدلتے سینیریو میں جو یہ کہہ رہا ہے اس پینڈیمک کے بعد کچھ بدلے گا, میں کہتا ہوں بدل چکا ہے. ہمیں پہلے تو قبول کرنا ہے یہ بدل چکا ہے. ٹیچنگ میتھڈالوجیز بدل چکی ہیں, کمیونیکیشن کے میڈیمز پہلے بھی بدلے تھے مزید بدل گئے. اس کے ساتھ جاب اپرچونیٹیز یقیناً وہ کم ہو گئی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے انٹرپرینوریل ماڈل, ٹریڈ کرنے کے مواقع وہ کتنے تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں. اتنا فوڈ پانڈا کبھی استعمال نہیں ہوگا جتنا ان ڈیز میں ہوا ہے. گھر پہ کھانا منگوانے کا کانسیپٹ پہلے اس طرح نہیں, گھر پکانے کا اس طرح سے کانسیپٹ نہیں ہوگا. بنیادی ضرورتوں کی صحت, چھت, کھانا, فیملی, یہ 4 بڑی بنیادی ضرورتوں کی امپورٹنس اب جتنی محسوس ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہوگی. تو اس سارے بدلتے سینیریو میں جو جتنا جلدی اسے سمجھ کے قبول کر کے اگین اپنے آپ کو کچھ محدود کر کے وہ چلنے لگ پڑے گا, بلکہ رینگنے لگ پڑے گا, وہ کہیں نہ کہیں پہنچے گا ضرور. لیکن جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے دنیا ہمیں ویسے لوٹا دی جائے گی, تو ویسے نہیں ملے گی آپ کو دنیا. اچھا, اب اس طرح کی سچویشن کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کنٹینٹ کریٹنگ کی طرف بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس آن لائن کی طرف آ رہے ہیں. جو بھی پروڈکٹ کوئی پہلے اپنی چھوٹی موٹی کسی آؤٹ لیٹ پہ سیل کر رہا تھا وہ آن لائن کرنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر جو لوگ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا. موسٹلی عوام نے آج کل, میں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا, میرا بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے, باقی بھی بہت ساری عوام ہے جو کر رہی ہیں. ایک چیز جو مجھے بڑی پن بھی کرتی ہے اور سم ٹائمز جو ہے نا وہ مجھے ہوتا بھی ہے کہ یار یہ کس طرح سے کر کے جو بندہ اچھا کانٹینٹ, جنید اکرم ایک یوٹیوبر ہیں, ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر کہ جو اچھا کانٹینٹ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اتنے ویوز نہیں مل رہے.
جو بندہ مطلب کوئی تھوڑا اور طرح کا کانٹینٹ بنا رہا ہے, انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اس کانٹینٹ کا ذکر بھی کیا, اس کو ملینز کے اندر ویوز آ رہے ہیں, تو کیا اچھا کانٹینٹ بنانے والا یوٹیوب پر سکسیزفل نہیں ہو سکتا, یا اگر آپ کو یوٹیوب پر سکسیزفل ہونا ہے تو آپ کو پھر اس طرح کا کانٹینٹ بنانا پڑے گا؟ اچھا دیکھیے, آپ پہلے یوٹیوب پہ سکسیس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. کیا یوٹیوب پہ سکسیس یہ ہے کہ آپ کا ویوڈ زیادہ ہو, آپ کو ڈالر آ رہے ہوں, آپ کا چینل کا سائز سبسکرائب بہت بڑا ہو گیا ہو, اور اس کے بعد اچانک آپ ٹھوس ہو جائیں؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ میں تو اس کو کامیابی نہیں مانتا. زیادہ تر لوگ جو اپنے وہ تھم نیل اٹریکٹیو لگا کے اپنی ویڈیوز کی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں, وقتی طور پہ سبسکرائب بڑھ لیتے ہیں, سبسکرائب کو خرید لیتے ہیں, ویوڈ خرید لیتے ہیں, ان کی لائف تھوڑی ہوتی ہے. ان کو ہم ان آرگینک کہتے ہیں. آرگینک وے کیا ہے, جس کو میں نے اس کو فالو کیا ہے. آرگینک وے یہ ہے کہ آپ ذہن بنا لیں, آپ کا یوٹیوب چینل فوراً نہ بھی چلے, لیکن آپ اس پہ محنت کرتے ہوئے ویوڈ کم ہو, کسی نہ کسی وقت میں پہنچے ضرور. کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرینڈز کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. مثلا ٹرینڈز کیا ہیں؟ اگر فرض کیجئے کہ سشانت والا واقعہ ہوا ہے, تو آپ کتنے لوگوں نے اپنے ویوز دیے ہوں گے. اگر کہہ لیجئے ارطغرل غازی آیا, تو ارطغرل غازی پہ جس دن میں نے ویڈیو بنائی ہے, اس دن میں نے ٹوٹل کیا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز تھیں وہ 5 تھیں, مطلب وہ معروف نام ہے, اینکرز ہیں. اچھا, میری ویڈیو کے بعد تقریباً 150 ویڈیوز اور بنی. اچھا, اب میں اگر کہوں کہ ارطغرل غازی اس ٹرینڈ پہ میری ویڈیو جو اس وقت 3.8 ملین پہ پڑی ہوئی ہے, یہ کو میرا کمال ہے. شاید میری محنت, رائٹ ٹائم, کانٹینٹ کا ٹھیک ہونا, اس کی ٹائمنگ, سب چیزوں نے ایک وقت میں مجھے موقع دیا اور وہ 3.8 ملین پہ چلی گئی. لیکن کیا میری ساری ویڈیو 3.8 ملین پہ ہیں؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے. میری کئی ویڈیوز جو ہیں ان کا ویوڈ چند ہزار ہے, کئی ویڈیوز ایسی ہیں جو کچھ لاکھ ہیں, کچھ ویڈیوز ملین پہ بھی گئی ہوں گی. میرا کانٹینٹ کے ساتھ جو واسطہ ہے, میں سمجھتا ہوں بندے کو اپنے کانٹینٹ, اپنے کانسیپٹ, اپنے فلسفے کے ساتھ سٹرک ہونا چاہیے. یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک دن میں کہہ رہے ہیں چند دن بعد کرونا ختم ہونے لگا, پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی کرونا نہیں ختم ہونے والا, پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ختم ہونے والا, پھر یہ اچھی خبر آ گئی ہے, یہ دراصل آپ اپنی جو آڈینس ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. آپ اپنے فالوورز کو, اس میں تو ورڈ فالوور زیادہ اچھا ہے, لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی اوپینین پہ, آپ کی بات چیت پہ, آپ کی ریسرچ پہ, آپ کی شخصیت پہ اعتماد کرتے ہیں. تو اگر آپ بار بار ان کا اعتماد خراب کرتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ اوپر جانے کی جائے, ورٹیکل ہونے کی بجائے آپ ہاریزونٹل ہو جاتے ہیں. پھر ہاریزونٹل کے بعد آپ پھر نیچے جانے لگ پڑتے ہیں. آپ بڑے لوگ دیکھیں گے جنہوں نے, میں ان کے نام نہیں لیتا, زیادہ تر وہ اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, کیونکہ ایک اچھے کہہ لیجئے ایک ریسرچر کے طور پہ میرا یہ بھی کام ہے کہ دنیا کیا کیا کر رہی ہے. کوئی اچھا کر رہا ہے تو کیا اچھا کر رہا ہے, کوئی اچھا نہیں کر رہا تو کیا اچھا نہیں کر رہا, کوئی بے وقوفی کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے. وہ سب چیزوں کو میں دیکھ کے آخر اپنی اسٹریٹجی بناتا ہوں گا. تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو تھم نیل کی پاور سے چل پڑتے ہیں. میں اب تھم نیل کی پاور آپ کو بتاتا ہوں. بڑے لوگوں نے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ صاحبہ کی کوٹیشنز کو لیا ہے, اس کو اپنی آواز میں, وہ ریڈیو کے آرجز بھی ہیں, باقی بچے بھی ہیں, میں شدید کرٹک تو نہیں کرتا, لیکن میں ایک کہہ لیجئے کہ ایک پروفیشنل کرٹیسزم میں دے دیتا ہوں. انہوں نے اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کیا 3.5-4 منٹ پہ, اور ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک لگایا, اور اس میں سے ایک جملہ پکڑا, مرد کیسی عورت کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو تھم نیل بنا دیا, نیچے بانو قدسیہ کی تصویر. اور اب ہوا یہ کہ آپ جب اس ویڈیو پہ جاتے ہیں تو آپ کو ساری کوٹیشن سننی پڑتی ہیں. ان میں سے ایک کوٹیشن ایسی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایسے عورت کو چھوڑ دیتا ہے جو بد کردار ہوتی ہے. اب ہوا کیا کہ اس سے وقتی طور پہ تو وہ ویوڈ ہو گیا, لیکن آہستہ آہستہ جو ایک سنجیدہ آڈینس ہے اس کو چھوڑ دے گی, وہ اعتبار کرنا چھوڑ دے گی. اچھا, اب ایک اور بھی اس میں ایک چیز ایڈ کروں, کانٹینٹ سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہے, وہ آپ کی اوپینینز ہیں. میں کانٹینٹ ایکسٹریکشن ہوتی نو ڈاؤٹ, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ریسرچ. اب ایک نیا کام ہم نے کیا ہے, ایک اعتراض مجھ پہ آتا تھا کہ یار شاہ صاحب نے یہ بات کہی, یہ ریسرچ ہے, کہاں پر ہے؟ تو میں نے ٹیم سے کہا بھائی, کیونکہ میں نے مطالعہ بہت سی چیزوں کا کیا ہوا ہے, اس کے پیچھے 22 سال ہیں مطالعے کے, تو بعض اوقات مجھے بھی یاد نہیں رہتا میں نے چیز کہاں پڑھی ہے. تو ہم جو ویڈیو کیا کریں, اگر ہم نے اس پہ کہا ہے کہ انڈیانا یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے کلیننگنیس پہ, صفائی پہ, اور انہوں نے کہا جی ذہنی طور پہ جو خوشحال لوگ ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, تو ہم اس ریسرچ کا ریفرنس بھی اس ویڈیو میں دے دیں.
या डिस्क्रिप्शन में, या फिर उसको दिखा दें कि गूगल के इस क्लिक करने से ये आया। अच्छा, उससे कम से कम कह लीजिए कि वो रिसर्च भी पता लग गई, हवाला भी, और एक कह लीजिए इखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन आप अगर देखें, लोग वो एक हाइप क्रिएट करके या किसी स्ट्रेटजी के जरिए ऑडियंस को ले भी आए हैं। ऑडियंस का आ जाना कमाल नहीं है, ऑडियंस का रह जाना और एतबार करना और आपके काम का उनके लिए फ़ायदेमंद होना, ये फिर डिपेंड करता है कि आपके पीछे अज़ाइम क्या है, आपका वाई क्या है, आप क्यों कर रहे हैं। आप टिपिकल एक यूट्यूबर हैं, देखिए ना, यूट्यूबर भी एक बन गया एक संजीदा किस्म की चीज़ नहीं है। टिकटॉकर जैसे है, वो एक गैर संजीदा चीज़ है। यूट्यूबर भी किसी हद तक, अब आप मेरा अगर काम देखते हैं, यानी एज पर्सनैलिटी, पाकिस्तान में कम लोगों का जो चैनल है वो 2 मिलियन से ऊपर होगा, कम लोग होंगे। मैं नहीं कहता कि मैं ही एक हूँ, और भी होंगे, लेकिन कम लोग होंगे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने ढूंढी है कि मैंने बड़े आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑपरेट किया। मैंने एकदम से कोई चंद वीडियोस के जरिए नहीं किया। कितना अर्सा लगा आपको? 5 से 6 साल तो इस चैनल पे लगे, लेकिन इससे पहले वीडियोस जो थी वो 10 साल से मौजूद थी। 2010 से मैं वीडियोस कर रहा था। उससे पहले मेरे पढ़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस था, यानी 10 साल से ज़्यादा का था, लेकिन 12 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। यानी आज तक अगर टोटल करें तो 22 साल बनते हैं। तो पढ़ाने से 12 साल बाद वीडियोस आना शुरू हुई। 12 साल के बाद अगले 5 साल बाद 2015 में ये वीडियोस वायरल हो गई। जब वायरल हुई तो 16 में हमने इसको एक सिस्टम देना शुरू किया, ये चैनल बना। 17 में ये फाउंडेशन बन गई। ये यानी कि एक ऑर्गेनिक वे में। अच्छा, वो सब चीज़ों के पीछे निशान मौजूद है। बाज़ वक़्त मेरी टीम मुझे कहती है कि सर वो पुरानी वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, जो जिसमें आप फंबल ज़्यादा कर रहे हैं, आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, मुझे भी आपके कपड़े ठीक नहीं है, आपका अंदाज, आई कांटेक्ट ठीक नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल डिलीट ना करो। क्यों? मेरे बाद आने वाले या मेरे साथ इस वक्त जो यंग बच्चे काम कर रहे हैं, उनको पता हो कि आप इतनी गलतियां करने के बाद फिर यहाँ पहुँचते हैं। आज के दिन जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरे 22 साल होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं आज ही ऐसे आया हूँ तो ये ज़्यादती वाली बात। एक और छोटी सी मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपके यहाँ तक के सफ़र में आपको एक्नॉलेज भी करना चाहिए किन किन लोगों ने रोल प्ले किया। चंद दिन पहले बड़ा एक मज़े का वाक़या हुआ कि इस ज़माने में मेरी जो नशिस्तें थी, मेरी बातचीत की, वो घर पे होती थी। थोड़े लोग होते थे, 22-25 लोग होते थे। जो उनको रिकॉर्ड करता था वो बच्चा था बिलाल, कैमरामैन था, वो आके रिकॉर्ड करता था, उसके बाद हम अपलोड कर देते थे। तो मैंने जब 2 मिलियन पूरा हुआ तो मैंने शुक्रिया जब अदा किया तो सबके नाम लेते लेते उसका भी नाम लिया। उसको जब पता लगा, उसने फिर एक ब्लॉग लिखा मेरे शुक्रिया में, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने कहा कि मैं बड़ा खुश हुआ कि सर ने जब टारगेट अचीव कर चुके हैं तो तब मुझे भी याद किया। तो आप अपनी कहानी में अपने उस्तादों को, अपने बड़ों को, अपने मोहसिनों को जिनसे इंस्पिरेशन ली है, बजाय हसद करने के आप उनको एक्नॉलेज करें, आप उनको एडमिट करें कि यार इनका रोल है और इनकी एक वैल्यू है, और उनको क्रेडिट दिया जाए पूरा। यही मॉरल्स हैं, यही एथिक्स हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो कोई जब आप कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं, कोई ऐसी 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें जो आप ज़हन में रखते हैं कि यार अब मैं कंटेंट क्रिएट करने लगा हूँ ना, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनका मुझे ध्यान है। अच्छा देखें, अब कंटेंट क्रिएट करने पे क्योंकि बार बार बात हो रही है, तो शायद कंटेंट क्रिएट करना, शायद इस वक्त तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, मतलब थोड़ी देर बाद मैंने आपसे जाने के बाद एक ब्लॉग लिखना है। वो जो ब्लॉग लिखना है मैंने, वो ब्लॉग है सूरत है अल-इनाम, आयत नंबर है 123, ठीक है जी। उस पर मैंने एक ब्लॉग लिखना है। क्यों लिखना है? वो बड़ी खूबसूरत आयत है। ज़िंदगी में जब कभी भी आप बहुत सी मुखालफत का, हासदीन का, मुश्किलात का सामना करें तो अल्लाह का एक बड़ा खूबसूरत वादा उस आयत में मिलता है। अल्लाह कहता है कि जो मकर करने वाले हैं, जो शरारती लोग हैं, इनके सरदार हैं, ये आपके ख़िलाफ़ मकर करेंगे, स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, आप ठीक रास्ते पे। वो उन्हें लग रहा होगा वो आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है दरअसल वो अपने ख़िलाफ़ ही साजिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इस पे ब्लॉग लिखना है आज। तो अब मैंने आपसे पहले, इस कमरे में आने से पहले, अपने जो मेरी कंटेंट की टीम के मेरे हेल्पर हैं उनको मैंने कहा कि जी आप इसको 3-4 तफासीर निकाल लीजिए, तराजिम निकाल लीजिए, मेरे लिए ज़रा हेल्प हो जाएगी, फिर मैं इसको नरेट करूँगा कैसे लिखना है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरी वीडियोज़ जो सारी वायरल हुई हैं, वायरल होने में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी मेरे राज हैं समझने, जो मैं इसलिए खुशी से बता रहा हूँ कि कोई भी यंगस्टर अगर फॉलो करता है तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेरी याददाश्त और रट्टे पे मबनी नहीं थे ये सारी बातें, ये मेरी वारदात थी। अच्छा, वारदात जो वर्ड होता है ना, इसको तसव्वुफ में हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे वारदात पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं। वारदात का मतलब है वारद होना, वारद होने का मतलब है आपके साथ वो बीत रहा हो। मसलन एक मेरा लेक्चर है बड़ा पुराना, बड़ी मंजिल का मुसाफिर,
وہ مجھے نہیں پتا جب میں وہ لیکچر دے رہا ہوں تو بعد میں میری کتاب کا نام یہ بنے گا, میرے ریڈیو کا نام منزل کا مسافر ہوگا. میں نے پھر انہیں اس بڑی منزل کے مسافر کو کہاں کہاں زندگی میں استعمال کیا, مجھے نہیں خبر تھی. اب جب میں نے وہ لیکچر دے رہا تھا تو میں ایک لے میں تھا. یہ لے کا بھی ایک ورڈ ہے پورا ایک, کہ آپ ایک خاص کیفیت میں, خاص حالت میں, خاص ذہنی حالت میں ہیں. مجھے بڑے لوگوں نے بعد میں کہا کہ سر یہ لیکچر نے ہمیں بڑا اسٹرائک کیا. اچھا, انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی یاد کیا ہوگا, جبکہ جو میرے اندر چل رہا تھا میں نے اس کو نریٹ کر دیا. آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, آپ کا تھنکنگ پروسیس کیا ہے, آپ کی قلبی حالت کیا ہے, آپ کے مشاہدات کیا ہیں, آپ کی واردات کیا ہے, آپ اپنے جذبات کو کیا رنگ دیتے ہیں, آپ اس کو نریٹ کیسے کرتے ہیں, آپ اس کو بیان کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کا کمال ہے, لکھ کے یا بول کے. تو پہلی بات تو یہ کہ میرا کانٹینٹ میری واردات اور میری ذہنی حالت اور میری قلبی حالت اور جو میرے ساتھ بیت رہا ہوتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسی لیے نیا نیا نکلتا رہتا ہے, نہیں تو ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی. یہ سینکڑوں ویڈیوز ہیں اس وقت, ہزاروں ہیں, بلکہ یہ ہزاروں ویڈیوز بننی نہیں تھیں اگر یہ صرف میموری یا لمیٹڈ میموری پہ مبنی ہوتی. مختلف سچویشنز جو میں نے فیس کی زندگی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مختلف چیزیں نریٹ کی اور وہ کلک کر کے. مثلا کل کی ایک ویڈیو ہے, میں مثال آپ واردات کے ساتھ جوڑوں گا. میں کل صبح آیا تو میری ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ تھی, وہ DSNG بھیجنی تھی, وہ نہیں بھیج سکے, کچھ پرابلم ان کو آئی, جو اینکر تھا اس کو کرونا ہو گیا, تو ان کا میسج پہلے آ گیا کہ جی سر وہ اچھی طبیعت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں ہو سکے گا. میں نے کہا میں نے اپنے ٹائم کو استعمال کرنے کے لیے بچوں کو کہا کہ جی آپ لائٹس لگائیں, میں نے ایک ریکارڈنگ کروانی ہے. اب وہ ریکارڈنگ میں نے ایکنالجمنٹ ایک ویڈیو بنائی 2 لوگوں کے لیے, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے لیے اور سلیمان آصف صدیقی صاحب کے لیے, دونوں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے کل کیوں وہ بنائی, 5-6 دن سے میرے دل پہ ایسے ایک بوجھ تھا کہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے, اچھے لوگوں کو اکنالج کرنا چاہیے. اس معاشرے میں میرے بھائی بڑی دنیا صرف منفی کام کر رہی ہے, صرف کرٹک کر رہی, صرف کیڑے نکال رہی, صرف جملے کس رہی. اگر آپ کسی بھی جملے کسنے والے کے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں, آپ کو کوئی تعمیری کام نہیں ملے گا, آپ کو کوئی خیر کا کام نہیں ملے گا. پھر تھوڑی سی مزید تحقیق کریں تو آپ کو ان کے ارد گرد کے سرکل سے کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا یہ بندہ خیر کرتا ہے, اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے. اگلی بات آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, آپ کو ملے گا کئی لوگوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہوا, ہرٹ کیا ہوا, یعنی مفت میں اپنے دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کا کوئی علمی کنٹریبیوشن نہیں ہے, صرف وہ حاسد ہے, اپنے حسد کو ایکسپریشن دیا ہوا انہوں نے. میرا فلسفہ 180 الٹ ہے. میرے مطابق اگر کوئی اصلاح کرتا ہے تو ضرور لینی چاہیے, اکنالج کرنا چاہیے. اصلاح علمی بنیاد پہ ہوتی ہے, اصلاح 1 to 1 ہوتی ہے. مثلا میں نے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو آپ پہ میں ایک ویڈیو بنا کے اعلان کر کے آپ کو خوار نہیں کروں گا, آپ کو بلیک میل نہیں کروں گا, میں آپ کو بلاؤں گا, میں آپ سے رابطہ کروں گا, میں آپ سے اجازت مانگوں گا, میں آپ سے کہوں گا آپ مجھے اجازت دیجیے, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میرے جونیئر بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ہم ایک چینل پہ کام بھی کرتے رہے ہیں, تو مجھے اجازت دیجیے, میں تھوڑی سی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے آگے سے کہیں گے سر آپ جتنی مرضی کر لیں, تو میں اس بھرم کو رکھتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ چیزوں کو ضرور سوچیں. یہ ہے ایک محبت کرنے والے کا دوسرے کے ساتھ تعلق. اچھا, دوسرا ہے بدترین تعلق. وہ کیا ہے کہ کوئی اصلاح چاہتا ہے, اچھا وہ اصلاح جو چاہتا ہے وہ چوراہے میں جا کے ایک بینر لگاتا ہے آپ کے نام کا, فیس بک کا نام چوراہا ہے, چوراہے پہ جا کے ایک بینر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس بندے نے آج دانت برش نہیں کیے, مثال. مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو آپ کا اس کا رشتہ, دوسرا اصلاح نہیں ہوئی, تصدیق ہوئی, تیسری بات اکثر ایسا کرنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو اس کی وجہ کیا, اس کا مقصد کہہ لیجئے ضرر رساں وہ اس کی سوچ ہوتی ہے, وہ ہرٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ ٹانگیں کھینچنا چاہ رہا ہوتا ہے. مجھے نا, میں گاؤں سے ہوں کیونکہ, تو میرے زندگی کے بڑے مشاہدات ہیں, میں بڑا لکی ہوں. ایک تو میرا حافظہ اچھا ہے, آپ میرے بڑے بڑے طویل لیکچر اگر کبھی جنہوں نے بیٹھ کے سنے ہیں وہ کہیں گے یار 8-9 گھنٹے تک بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا, اور سر کو کوئی چٹ نہیں پکڑنی پڑتی, کوئی ایسی بندہ سنتا ہی چلا جاتا ہے. وہ اللہ کا کرم ہے, حافظہ میرا اچھا. میرے گاؤں میں نا ایک عجیب منظر میں بچپن سے دیکھتا ہوں, اب بھی کبھی جاؤں تو ایسا منظر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے. میں روک کے گاڑی پھر اس کو دیکھتا ہوں منظر کو. چلتی گاڑی آئے نا تو کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جو اس چلتی گاڑی پہ بھونکتے ہیں, اور وہ بھونکنے کے بعد گاڑی نکل جاتی ہے, پھر رک جاتے ہیں, پھر وہ اگلی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں. آپ کبھی بھی وہ بھونکنے والے کتے کے لیے گاڑی روک دیں, یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ. اچھا وہ کیا کرے گا, وہ آئے گا, وہ بھونکتا رہے گا اور تھوڑی وہ چپ کر جائے گا, ٹھیک ہے جی, آپ نکل جائیں وہ تب بھی چپ کر جائے گا. اچھا لیکن اگر آپ اتر کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو پھر آپ نے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ نہیں سکیں گے. یہ جو میں نے نریٹ کیا چھوٹا سا پیراگراف, یہ ایک پورا فلسفہ ہے, یہ پورا ایک فلسفہ ہے زندگی کا, کہ آپ اسی لیے وہ بنا ہوا ہے کہ بارکنگ ڈاگس پہ کہ جی قافلے پہنچ جاتے ہیں, کتے بھونکتے رہتے ہیں. اس طرح کے بے شمار جملے آپ کو ملیں گے ہمارے جو اخانوں کی شکل میں ہیں, فریز کی شکل میں ہیں.
تو یہ اس لیے ہے, یہ وزڈم ہے کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ اپنی انرجی کام کو دیجیے. ایک جملہ بڑا اچھا ہے واصف علی واصف صاحب کا, جتنی محنت آپ کسی کی خامی تلاش کرنے پہ کریں محنت, اتنی محنت اگر آپ اپنی خوبی پہ لگا دیں کی اصلاح ہو جاتی ہے, آپ کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا وہ آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید میں نہیں کر پاؤں گا, شاید جو ہے وہ کوئی مطلب ایسے ہو جائے گا, یا اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا. تو نیگیٹو تھاٹس کو کیسے کٹر کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, ایک ہے آپ کو کبھی بھی مشکل وقت میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, یہ نارمل ہے. یعنی بندہ کہ جی ایک پریشانی کا وقت اور بندہ پریشان نہیں ہو رہا, تو پھر تو اس کا علاج کروانا چاہیے کہ پریشان ہونے کے وقت میں وہ پریشان نہیں ہو رہا. لیکن ایک ایسا بندہ جو ہر وقت ہی پریشان رہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے مائنڈ کو, یہ بڑا اہم جملہ ہے, اس کے مائنڈ کو عادت پڑ گئی ہے پریشان رہنے کی. اب جب آپ کے اپنے مائنڈ کو عادت پڑ گئی ہے پریشان رہنے کی, تو پھر آپ کو اپنے مائنڈ کی اصلاح کرنی چاہیے. اس عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ سوچیں حقیقت میں کیا ہے, آپ کو پتہ لگے گا کوئی مسئلہ نہیں. آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں, آپ کو لگے گا جی وہ حقائق تو یہ ہیں, میرا مائنڈ جو ہے وہ مفروضے سوچ رہا ہے. آپ زندگی میں جب کبھی بھی آپ فرضی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں جو مائنڈ نے تخلیق کی ہیں, تو آپ ریئلٹی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا آپ ریئلسٹک ہوتے ہیں, ریئلسٹک انسان پریشان نہیں ہوتا, کم پریشان ہوتا ہے. پھر آج ایک بڑا اچھا ورڈ ہے, اگر ہمارے سننے والے اس کو سرچ کریں اور تھوڑی سی اس کی ٹیکنیکس کو سمجھیں اور فالو کریں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ ہے مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ جو انسانی دماغ ہے وہ ماضی میں جاتا ہے, اس کو عادت رہتی ہے پیچھے جانے کی, وہ پیچھے سے گلے شکوے شکایتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, پچھتاوے, گناہ کیوں ہوا, ریگریٹ. ایک دوسری مائنڈ کی عادت ہوتی ہے فیوچر میں جانے کی, وہ ہے اندیشے, یہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, فلانا نہ ہو جائے. یہ اندیشے, یہ دو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. مائنڈ کی یہ دونوں حالتیں اچھی نہیں ہیں. مائنڈ کی بہترین حالت یہ ہے کہ مائنڈ پریزنٹ میں رہ کے پریزنٹ کو انجوائے کرے. حال, صاحب حال, پریزنٹ مومنٹ, دی پاور آف ناؤ, ابھی کے لمحے کی طاقت. ابھی کے لمحے میں آپ تب رہ سکتے ہیں جب آپ مستقبل سے ڈی اٹیچ ہوتے ہیں اور ماضی سے بھی ڈی اٹیچ ہوتے ہیں. ماضی سے صرف ایک دو چیزیں لی جا سکتی ہیں, گڈ میموریز اگر ہیں بڑی اچھی بات ہے, یا بیڈ ہے تو لیسن لے لیجیے ان سے. مستقبل سے آپ ایک چیز لے سکتے ہیں, وہ ہے خواب بنانا کہ یار میں نے یہ چیز اچیو کر دی. اندیشے اگر آپ دیکھیں کبھی اچیو نہیں کر سکتے آپ. پریزنٹ میں رہنے کی اگر آپ کو عادت پڑ جائے تو آپ پازیٹیو رہتے ہیں. ایک طریقہ. پازیٹیو رہنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ اللہ پہ بھروسہ. جس رب نے یہاں تک پالا ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ رزق فراہم کر دیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ بندوبست کر دیتا ہے. مشکل آتے آتے آتی ہے اور نکل جاتی ہے, مشکل وقت آتا ہے نکل جاتا ہے, ٹف ٹائم آتا ہے نکل جاتا ہے. جب اللہ آپ کو اتنی طرح کی مشکلات سے گزار کے آپ کو خیر میں لے جاتا ہے, تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ کم از کم ایک کام ضرور کیجئے, اس پہ بھروسہ کر لیجئے. تیسرا کام, مثبت لوگوں میں رہیے. خیر میں رہنے والے مثبت لوگ, پریکٹیکل لوگ, جن کی اندر ڈیپتھ ہے, جن کے اندر وزڈم ہے, جن کے اندر زندگی ہے, جن کے اندر زندگی کا وزڈم ہے, ان کے ساتھ رہنے سے بھی آپ کے خدشے, شکایتیں, شکوے وہ کم ہو جاتے ہیں. یہ میں نے 3 طریقے بتائے ہیں, طریقے اس سے بہت زیادہ ہیں. مطلب مین جو ہے وہ فریم ورک کے بیچ میں جو ہے وہ, تو یہ تعین کرنا کہ میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا, مطلب جو ہے وہ میں لگا ہوں, مثال کے طور پہ میں اپنی طرف سے لگا ہوں کہ یار میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن کوئی تعین کرنا کہ واقعی میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں, ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ اچھا دیکھیں, کیونکہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک چیز سے صرف چیک نہیں کرتے آپ. میں اس کو اگر مورلز میں جاؤں گا تو مورلز کو آپ دین سے چیک کریں گے. اس کے لیے آپ کے پاس پیمانے پڑے ہیں کہ آپ جو جہاں جا رہے ہیں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچانا. برے رستے کی اچیومنٹ گناہ ہی ہے, اچھے رستے کی ناکامی بھی ثواب ہے, دین یہ کہتا ہے. پھر آپ اس کو چیک کریں گے اسٹریٹجی کے اعتبار سے, پھر آپ چیک کریں گے یہ کتنا ریئلسٹک ہے, کہ پھر چیک کریں گے اٹینیبل کتنا ہے, پھر چیک کریں گے کہ مجھے جو گائیڈنس ملی ہے وہ گائیڈنس اور جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. پھر آپ کسی سے سند لیں گے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں زندگی میں کام, مثلا میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کی سند ان سے لیتا ہوں جو قابل بھی ہیں, مخلص بھی ہیں, میرے سینئر بھی ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, مجھے ان سے دعائیں ملتی ہیں, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ مجھے میری ہمت بڑھا دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, میں اور لگا رہتا ہوں, میں اور ڈٹا رہتا ہوں. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے, ہم ایک ایسے بندے سے پوچھتے ہیں جو بندہ ہمارے کام کو جانتا ہی نہیں ہے, نمبر 1, یا پھر ہم ایک ایسے سے پوچھتے ہیں جو غیر مخلص ہے, یا پھر ہم ان سے سند لینا چاہتے ہیں جو کہ قابل نہیں اس کام کے. میں نے ایک تجربہ چند دن پہلے کیا, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں. کلاس روم میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 4-5, آج کل کیونکہ وہ گیدرنگ نہیں آپ کر سکتے,
تو 4-5 لوگوں میں میں نے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ میں سے اردو کس کو ٹائپ کرنی آتی؟ موبائل پہ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا جی آپ ایک کام کیجئے, کلاس ختم ہونے میں 20 منٹ پڑے ہوئے, آپ مجھے ٹائپ کر کے میرے موبائل پہ سینڈ کر دیں کہ آج کے دن میں آپ نے کیا سیکھا. انہوں نے سینڈ کر دیا. میں نے پوری کلاس کے سامنے کہا جی 20 منٹ رہ گئے کلاس ختم ہونے میں, اس کو جو انہوں نے مجھے جملہ سینڈ کیا آج کے دن میں آپ نے کیا سیکھا, میں پوسٹ کر رہا ہوں اپنے پیج پہ. میں نے پیج پہ پوسٹ کر دیا. میں کہا اس کو جو میں نے پوسٹ کیا ہم 20 منٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو 20 منٹ کے بعد میں نے سیل اٹھایا, 550 میسج تھے. اس میں پہلا میسج یہ تھا کہ مجھے اگر میری اچھی سی کوئی دوست ہو تو میں اسے ایزی لوڈ کراؤں. دوسرا کو مذہبی تھا, تیسرا دانشور, چوتھا سقراط, پانچواں. میں نے کہا یار دیکھو اس میں اتنے لمبے پیراگراف بھی تھے. کسی نے لکھا جی آج میں نے استقامت سیکھی ہے, کسی نے کہا جی آج میں نے میاں نواز شریف کے بارے میں سیکھا ہے, کسی نے عمران خان کو میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ میں نے جو تجربہ آپ کے سامنے کیا ہے, یہ 550 لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں آپ ان کو سیریس لیتے ہو. ہم لوگ اگر دیکھیں کہ جو ہے نا وہ پیسا ایوارڈز ہوئے یہ جو دبئی کے اندر جہاں پر سارے یوٹیوبرز گئے اور وہاں پر یوٹیوبر آف دا ایئر ایوارڈ ملا. میں پھر نام نہیں لوں گا, ہر بندہ سرچ کر سکتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو میں نے کیونکہ میں بھی کام کر رہا ہوں, میں ریسرچ کرتا ہوں کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے. میں نے کھول کے دیکھا تو جب میں نے کانٹینٹ دیکھا کہ وہ کانٹینٹ ایکچولی بندہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے جس کو نمبر 1 یوٹیوبر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا, تو وہ بھی کچھ اس قسم کا ہی تھا. تو ہماری ایکچولی جو عوام ہے میں بھی ان کو بھی اس قسم کا, تو ہم اب عوام کو کیا کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں کہ یار آپ کانٹینٹ کون سا دیکھنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ابھی باہر نکلیں 2 کتے لڑیں, آپ اس کی ویڈیو بنائیں اس کو اپلوڈ کر دیں, بہت دیکھی جائے گی. آپ ابھی سنجیدہ کانٹینٹ با مقصد اصلاح معاشرہ کے لیے کانٹینٹ بنائیں, وہ کم دیکھا جائے گا. اس کا اثر لیکن ضرور ہوگا. یہ ہمیں لگتا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. کئی ایسی ویڈیوز ہیں جن کو دیکھ کے آپ اور میں بھی رو پڑتے ہیں. کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو اصلاح کر دیتی ہیں. کئی ویڈیوز ہیں جن سے بندہ ارادہ کر لیتا ہے. کئی ویڈیوز ہیں جو جاب سے بزنس شفٹ کروا دیتی ہیں, بزنس سے جاب شفٹ کروا دیتی ہیں. کئی ویڈیوز ایسی ہیں جو فیصلہ کروا دیتی ہیں. کئی ویڈیوز ایسی ہیں جس میں بندہ اسی وقت اپنے سب چیزیں چھوڑ کے اللہ پہ توکل کر لیتا ہے. سو میرا ماننا ہے کہ یہ یوٹیوب ایک پلاس ہے, یہ پیچکس ہے, ٹول ہے. آپ اس کے ذریعے کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ ڈالر کمانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ تبلیغ بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آج اسی سے عبادت ہے, اسی سے گناہ ہے. آپ اسی کے ذریعے ثواب کما سکتے ہیں, آپ اسی کے ذریعے آخرت بنا سکتے ہیں, اسی کے ذریعے تباہ بھی کر سکتے ہیں اپنی آخرت. بالکل صحیح. سکسیزفل ہونے کے لیے کیا چیزیں میری, اب میں تھوڑا بہت آپ کو سمجھ بھی آ گیا, مطلب میرے لیے نہیں ساری عوام کے لیے, مطلب سکسیزفل ہونے کے لیے مطلب آپ کو کیا 3 چیزیں میں. دیکھیں سکسیس کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے مختلف ہے. آپ ایک بندے کی ڈیفینیشن لیں, دوسرے کے لیے مختلف ہے. آپ کے لیے سکسیس, میرے لیے اپنا دی بیسٹ دینا اللہ کے لیے, دیٹس آل. میں اپنی زندگی کے جو بیسٹ پوٹینشیل ہے میں نے انہیں کنٹریبیوشن پہ لگا دیا. میں نے اپنا میں اتنا فرینڈلی اور فرینکلی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو کچھ سیکھا تھا میں نے شیئر کیا. مجھے کبھی یہ پچھتاوا نہیں ہوا, میں نے چھپا کے رکھا ہے, میں نے سنبھال کے رکھا ہے. میں نے جو کچھ سیکھا میں نے بتایا ضرور ہے. ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں میں اس کو بس جو ہے وہ کر رہا ہوں کٹ شارٹ, اس کو جو ہے ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں, کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پہ کافی مسئلہ آتا ہے. میں بھی ہمارے دیکھنے والوں میں سے کئیوں کو کافی مسئلہ آ رہا ہوگا. مطلب مثال کے طور پہ کئی دفعہ بڑی چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا فیصلہ کوئی عام بندہ آرام سے کر سکتا ہوگا ود ان سیکنڈس, ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے کہ یار میں یہ کروں یا یہ کروں یا ان میں سے. سو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈیسیجن میکنگ, ہاؤ ٹو میک اے گڈ ڈیسیجن. آپ زندگی میں فیصلہ کرنے کے لیے پہلے پوری تحقیق ضرور کریں. یہ سادہ باتیں, لیکن پھر میں اگر یہ کہوں اسے کسی خاص سچویشن میں جا کے سمجھا جائے تو یہ باتیں بدل سکتی ہیں. دوسرا, اللہ سے رجوع ضرور کریں. استخارہ دیکھیں, آپ کو دین میں مل جائے گا. آپ استخارہ خود کریں, پورا شعور عقل استعمال کریں, اپنا پچھلا تجربہ استعمال کریں, اور سب سے اہم چیز وہ مشورہ لینا ہے. بغیر مشورے کے نہ کریں. اور مشورہ بھی صحیح لوگوں سے, آپ کا یعنی مخلص ہونا, اس کا ایماندار ہونا, اس کا قابل ہونا, یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. سکسیزفل انٹرپرینور بننے کے لیے 3 do's 3 don'ts. دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے اکیلے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جس کو بھی کامیاب ہونا اس کو ٹیم چاہیے, اس کی سوشل جینیس ہونی چاہیے, اس کو محبت احترام کرنا آنا چاہیے, اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا آنا چاہیے. پہلی چیز. نمبر 2, اپنے ٹارگٹس بڑے کلیئر ہونے چاہیے, گولز بڑے کلیئر ہونے چاہیے. نمبر 3, انٹرپرینور ہونے کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے. ضرور دیکھیں جو اویلیبل ڈیٹا اور لٹریچر اویلیبل ہے وہ رابرٹ کیوساکی کا ہے یا باقی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی انٹرپرینور والا ہے کہ نہیں ہے. بڑی دنیا کا دماغ جاب والا بنا ہوتا ہے, وہ پہلے کا انتظار کرتے ہیں, وہ دیہڑی پہ سوچتے ہیں. بڑا بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ بڑے انداز سے سوچتا ہے. اور نہیں کیا کرنا چاہیے, دیکھیں پہلی بات یہ ہے
کہ آپ اگر بزدل ہیں, فیصلے نہیں کر سکتے, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. بزدل بننے کا کام ہی نہیں ہے. کاروبار کرنے کا مطلب ہے آپ تمام کے تمام انٹرپرینیورز کو آپ دیکھیں گے فوکسڈ ہیں, اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں. آپ اچھے انٹرپرینیورز کو زیادہ گرو کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ بجائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹینی ایشوز میں اور پینیز میں پڑے ہوں, وہ بڑے ایشوز میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بات سیکھ لیں, وہ ہے اخلاق سے بات کرنا. وہ چائنیز جو پروورب بڑا مشہور ہے کہ جی دکان کھولنی ہے تو مسکراہٹ آنی چاہیے, مسکرانا نہیں آتا دکان نہ کھولیے. کام کاروبار وہ اچھے اخلاق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, ویار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور تیسری چیز کبھی بے ایمان نہ ہو, نقصان کروا لیں, کسی کا نقصان نہ کریں. آخری بات جی جو ہے نا وہ میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے سکلز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹلی کئی دفعہ جو ہے نا وہ بندہ اپنے سکلز کو ہی صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ ایکسل نہیں کر رہا ہوتا. سکلز کو کس طرح سے ایکوریٹلی آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ ان سکلز کو مونیٹائز کیا جائے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سکلز تو سیکھنے والی چیز ہے. سکل کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے زیادہ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. ٹیلنٹ کے اوپر پھر چیزیں آتی ہیں, سیکھنے والی چیزیں میری کیا ہیں, تو پھر آپ ان کو سیکھ کے پھر آپ تیار ہو جاتے ہیں. میں یہاں کیونکہ بات اب مجھے ختم کرنی پڑے گی تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے, میں چاہوں گا ایک اکیگائے پرنسپل ہے, اکیگائے, اس کو ضرور سرچ کیجئے. یہ ایک جاپانیز پرنسپل ہے, اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور یہ اس سوال کی معاونت کے لیے بڑا اچھا ہے. اکیگائے. تھینک یو سو ویری مچ جی. ہم بھی اجازت چاہیں گے اور میرا خیال ہے شاہ صاحب کو بھی ہم نے بہت زیادہ وقت لیا. ہم بہت زیادہ مشہور ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے, قاسم علی شاہ صاحب کے اور شعیب امام صاحب کے, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں پڑا. بہت بہت شکریہ اس ناچیز کو, میشوا پروڈکشنز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اللہ سلامت رکھے, کامیابیاں دے آپ کو جی. تھینک یو سو مچ جی سر. تھینک یو.